بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماہ رمضان المبارک اختتام پذیر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی میری تمام امت مسلمہ کی تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ ماہ شوال المکرم اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ ماہ شوال المکرم اس کے کیا اعمال و وظائف ہیں، انشاءاللہ بزرگان دین کی معمولات میں سے اس کا بھی ذکر کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پیارے کریم آقا علیہ السلام کی کیا حدیث مبارکہ ہے کہ ماہ شوال المکرم شروع ہوتے ہی کیا عمل کیا جائے گا۔ یقیناً ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، شوال کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، اور فرمایا ماہ شوال کی عبادات سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بھی بڑی فضیلت رکھی ہے، اور جنہیں یہ نصیب ہو جائے تو فرمایا سبحان اللہ، کچھ اعمال ایسے ہیں اگر ان کو اختیار کیا جائے، جس میں شوال المکرم کے 6 روزے ہیں، تو فرمایا کان کصیام الدہر، فرمایا کہ گویا کہ اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، یعنی پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، جب عید کی صبح ہوتی ہے اور فرشتے جب عید کی نماز کے پڑھنے والے مسلمان ایمان والے جب مسجدوں کے رخ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین تو جانتے ہیں کہ کس نے کتنے اعمال کیے۔ فرمایا کہ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین سبحان اللہ فرشتوں کے ذریعے اپنی خوشخبری سناتے ہیں کہ گواہ ہو جاؤ کہ میں نے آج ان سب کی بخشش و مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ہدایات پر عمل کرنے والا، رمضان المبارک کے اندر خوب کثرت سے نیک اعمال کرنے والا اور کثرت سے استغفار کرنے والا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نفل عبادات کرنے والا، اور پھر اسی طریقے سے حقوق العباد میں بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے والا، دل میں کسی کے لیے کینہ، بغض، عداوت اور حسد نہ رکھنے والا، وہ اللہ کو اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ وہ صرف گھر سے نکلتا ہے تو وہ اللہ کا اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ اللہ کریم اپنے محبوب فرشتوں کے ذریعے ان کو پیغام دلوا رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ انسانوں کے علاوہ وہ اعلان جو ہے اللہ کی ہر مخلوق سن رہی ہوتی ہے کہ سبحان اللہ کے گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان کو بخش دیا۔ سبحان اللہ، تو اس لیے ناظرین کرام بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو چاند رات ہے شوال المکرم، جسے شوال کا چاند نظر آتا ہے، تو سبحان اللہ حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ شخص جس نے مزدوری کر دی اس کو کیا دیا جائے؟ فرمایا اس کو پورا بدلہ دیا جائے۔ تو سبحان اللہ، شوال المکرم کا چاند نظر آتے ہی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات، اور الحمدللہ اس سے متعلق میں نے ذکر کیا تھا کہ انعام کی رات کو کیسے بسر کیا جائے، تو الحمدللہ اس میں خوب عبادات آپ نے کی ہوں گی۔ بہرحال عید کا دن ہے، عید کا دن کیسے گزاریں؟ تو عید کے دن کا وظیفہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں اب جو رمضان مبارک کے اندر ہماری عادات بن چکی تھی، وظائف کی، اعمال کی، ہم نے وہی عادات اپنی زندگی کو آگے لے کر چلنی ہے، اپنی زندگی میں ساتھ لے کر چلنے ان تمام اعمال کو، لیکن اس طرح تو نہیں، ظاہری بات ہے، مصروفیات ہیں، معاملات ہیں، زندگی ہے، لیکن تھوڑے تھوڑے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ رمضان مبارک ختم ہوتے ہی بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے رمضان ختم ہوتا ہے اور ادھر عبادات بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ نہیں، ہم نے اسٹاپ نہیں کرنا ہے، ہم نے اپنے تمام سلسلوں کو آگے لے کر چلنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہر مہینے کے، ماہ شوال کے، ماہ ذی الحجہ کے تمام جو انشاءاللہ میں جو ہے وہ ذکر کروں گا، ذوالقعدہ کے، ذوالحجہ کے، ماہ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، انشاءاللہ ان تمام کے ہر مہینے کے اعمال اور وظائف انشاءاللہ میں ذکر کیا کروں گا۔ تو اب ماہ شوال مکرم کے جو خاص اعمال ہیں وہ تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ اب یہ نیت کرنی ہے کہ آپ نے 6 روزے رکھنے شوال میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد ثم اتبعہ ستہ، جس نے 6 روزے رکھے، کان کصیام الدہر، اللہ تبارک و تعالی اسے پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ گویا کہ یعنی کہ 30 روزے 300 روزوں کے ساتھ، سبحان اللہ، اور 6 روزے 60 روزوں کے برابر، تو گویا کہ 360 اور 365 یہ 12 کے جو بھی ہے، سبحان اللہ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے سبحان اللہ پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔
اور ویسے بھی جس طرح ہم نفلی عبادات کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خاص طور پر جو ہے نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو خاص طور پر اگر یہ 6 روزے آپ لگاتار رکھنا چاہیں تو وہ بھی اچھا ہے۔ اگر آپ 6 روزے لگاتار نہ رکھنا چاہیں تو آپ کے لیے یہ بھی آسان ہے کہ آپ خاص طور پر 2 رکھ لیں، یعنی کہ آقا علیہ السلام ہفتے میں 2 روزے رکھے کرتے تھے۔ اور میں آپ کو یہ بھی مشورہ دوں گا کہ آپ زندگی کی روٹین بنا لیں۔ انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا اور کرتا ہوں کہ الحمدللہ پیر اور جمعرات آپ روزے بنا لیں، اور انشاءاللہ آپ کی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صوموا تصحوا، روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ۔ تو اس لیے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کیوں پیر اور جمعرات؟ فرمایا کہ پیر کے دن اس لیے کہ یوم ولدت فیہ، کہ اس دن میں پیدا ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیر کے دن آپ روزہ رکھتے تھے، اور جمعرات کے دن کیوں؟ فرمایا کہ اس دن اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں۔ تو میری چاہت یہ ہے جب اللہ کی بارگاہ میں نام اعمال پیش کیا جائے تو میں روزے سے ہوں۔ تو ہم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لیں۔ یوں کہ یورپ کے اندر تو بہت آسان ہے، باقی گرم ممالک کے اندر اپنی سہولت کو دیکھ لیں، اپنی صحت کو دیکھ لیں، تو یہ کام کریں۔ اور تیسرا کام یہ کریں کہ ایام 20 کے تو آپ نے 3 روزے لازمی طور پر رکھنے ہیں۔ فرمایا کہ سبحان اللہ، جو شخص یہ ایام 20 کے روزے رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس کو اپنا خاص قرب نصیب فرماتے ہیں۔ ایام 20 کون سے کہلاتے ہیں؟ 3 روزے 13، 14، 15۔ چاند کی 13 تاریخ کو، چاند کی 14 تاریخ کو اور چاند کی 15 تاریخ، یہ 3 روزے آپ نے خاص طور پر رکھنے ہیں۔ تو شوال مکرم میں آپ نے 6 روزے رکھنے ہیں، ہر ہفتے میں 2 روزے رکھ لیں تو وہ بھی آسان ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے یہ قول علماء کا بہت پسند ہے۔ فرمایا کہ جو اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ پیر اور جمعرات میں ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور فرمایا کہ دوسری سنت یہ ہے کہ آقا علیہ السلام سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ مروی ہے، وہ بات طویل ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ 2 ثواب مل جائیں گے، 6 روزوں کا ثواب بھی ملے گا اور ایک سنت کا ثواب بھی ملے گا۔ تو پیر اور جمعرات رکھ لیں۔ ہاں اگر کسی نے سفر میں جانا ہے، کہیں کوئی معاملہ ہے، کہیں مہمانوں کے یہاں ملنا جلنا ہے، تو پھر آپ جو ہے عید کے دن تو روزہ نہیں رکھیں گے۔ عید کے دن کے علاوہ پھر آپ کیا کریں گے؟ 6 روزے رکھ لیں، اور اس میں جو بیویاں ہیں وہ اپنے شوہر کی اجازت سے، اور اسی طریقے سے گھر کے اندر گھر کے ماحول کو دیکھ کر، ایسا نہ ہو کہ گھر کے اندر مہمان آنا جانا ہے اور آپ نے منہ بند کیا ہوا آپ کا روزہ ہے، تو یہ بھی ایک اچھا عمل نہیں ہے۔ تو یہ دیکھ لیں اگر آپ کے گھر میں مہمانوں کا آنا جانا ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے عید کے 3 دن ختم ہو گئے، مہمانوں کا آنا جانا ختم ہوگا، اس کے بعد آپ 6 روزے رکھ لیں۔ تو یہ اس طریقے سے عمل کریں۔ اور رجب المرجب کا جو خاص وظیفہ ہے یہ نوٹ کر لیں۔ رجب المرجب کا جو خاص وظیفہ ہے وہ تکبیر ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اس کے ساتھ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا، ذو الجلال والاکرام، بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ گویا کہ کیا بات بتائی؟ خلاصہ یہ ہوا کہ شوال المکرم کے خاص اعمال کون سے ہیں؟ 6 روزے، ایام 20 کے 3 روزے، اور مزے کی بات ہے کہ میں آپ کو بتاؤں اگر 2 کر کے آپ وہ بھی رکھیں اور 3 روزے ایام 20 کے رکھتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے بعید نہیں کہ آپ کو 3 روزے شوال کے اس کا بھی ثواب مل جائے گا اور ایام 20 کا بھی۔ بہرحال یہ کہ آپ اپنی آسانی کو دیکھیں جس طریقے سے آپ کے لیے آسانی ہے۔ کئی ایسے اللہ کے نیک بندے جو ماشاءاللہ پورے سال ہی روزے رکھتے ہیں، اللہ نے جن کو توفیق دی ہے۔ ماہ شوال کے جو خاص وظیفہ ہوا وہ کیا ہے؟ شوال کے 6 روزے، اور اس میں آپ کے لیے آسانی ہے پورے مہینے میں جب بھی آپ کے ایسا ہے۔ میرا آپ کو جو مشورہ تھا وہ کیا تھا کہ آپ جو ہے پیر اور جمعرات رکھ لیں، پیر اور جمعرات رکھ لیں، اور ایام 20 کے بھی 3 روزے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کی صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ طب کے لحاظ سے انشاءاللہ طب نبوی کے پروگرام میں آپ انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم نے شروع کرنا ہے سوشل میڈیا پہ، تو انشاءاللہ اس میں میں ذکر کروں گا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو کیا ہے تکبیرات جو ہے خاص وظیفہ ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے، آپ جب آپ کو موقع ملے ایک تو باوضو رہنا ہے، کوشش یہ کرنی کیونکہ شیطان اب شوال کے چاند نظر آتے ہی شیطان کھل جاتا ہے، تو اب آپ نے اپنے باوضو رہنا ہے۔ شیطان آپ کو گمراہ کرے گا، گانے باجے پہ لگائے گا، لہو لعب پہ لگائے گا، اللہ کی نافرمانی پہ لگائے گا، بیوی اور یعنی ٹی وی فلمیں ڈرامے پہ لگائے گا۔ یہ ساری چیزوں سے آپ نے اجتناب کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خاص عمل کیا کرنا ہے کہ آپ نے تکبیرات کی کرنی ہے کثرت سے، اور تکبیرات کے ساتھ ساتھ کلمہ، چوتھا کلمہ اس کا کثرت سے ورد کرنا ہے، یہ خاص عمل ہے۔ اور اس کے علاوہ روزانہ آپ نے جو 3 عمل میں نے بتایا تھا
یعنی کہ ایک تسبیح درود شریف، ایک تسبیح استغفار اور ایک تسبیح یعنی کہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ زندگی بھر نہیں چھوڑنی ہے۔ ایک درود شریف کی برکت سے انشاءاللہ اتنی برکات نصیب ہوگی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی زبان میں چاشنی پیدا ہوگی، مٹھاس پیدا ہوگی، لوگوں کی محبت آپ کے دل میں، لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی اور آپ کے اندر بڑی برکات نصیب ہوگی۔ دوسرا استغفار کا فائدہ یہ ہے کہ جانے انجانے میں کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ کریم اس کی معافی نصیب فرمائیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 پریشانیاں، 99 بیماریاں اس سے ختم ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ہے اس کے لیے بہترین علاج ہے، اور کوشش کریں کہ ہر مہینے کا صدقہ ضرور نکالیں۔ جب مہینہ شروع ہو جائے تو صدقہ نکال دیں کہ اس مہینے کا میں نے یہ صدقہ نکال دیا۔ تو اس کے لیے مختلف بزرگان دین کے معمولات میں نے یہ پڑھا کہ وہ ہر ہفتے کا یا ہر دن کا صدقہ نکالتے تھے۔ جو آپ کی توفیق ہے اس کے مطابق گھر میں ایک ڈبہ رکھ لیں، اس کے اندر ہر مہینے کا صدقہ نکال دیں، اور وہ صدقہ جو ہے راہ خدا میں جہاں آپ کا دل مانے وہاں دے دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ تھے مختصر سے ماہ شوال المکرم کے اعمال و وظائف انشاءاللہ العزیز، اور شوال کے 6 روزوں کی فضیلت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شوال کی چاند رات یعنی لیلۃ الجائزہ میں عبادت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو اس دن بھی زندہ رکھیں گے جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ اور فرمایا جو شوال مکرم میں 6 روزے رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا خاص قرب نصیب فرمائیں گے۔ اور سبحان اللہ، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ان کلمات کی ورد کرے گا اور جو باوضو رہے گا اور جو استغفار کرے گا اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرے گا، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑنی ہے۔ آپ نے قرآن کی تلاوت آپ نے ہر مہینے میں ایک ختم قرآن کرنا ہے۔ اب ہر مہینے میں کیسے کرنا ہے؟ ماشاءاللہ بہت سی بہنیں، بہت سے بھائی ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ رمضان مبارک کے اندر کئی ختم قرآن کیے، تو کم سے کم مہینے میں 1 سپارہ روزانہ کا بہت آسان ہے۔ اگر نہ ہو سکے تو 2 مہینے میں ایک ختم قرآن تو لازمی کریں، اور 15 سپارے آدھا سپارہ روزانہ پڑھ لیا کریں تو ماشاءاللہ آپ کے لیے، اور آدھا سپارہ پڑھنا بہت آسان ہے۔ ہر نماز کے ساتھ 2 پیج پڑھ لیں، 1 پیج پڑھ لیں تو آرام سے بلکہ میں اگر کہوں 1 پیج پڑھیں گے تو آسانی سے آپ کے لیے جو ہے ماشاءاللہ 1 سپارہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اللہ کریم توفیق نصیب فرمائے۔ یہ تھی تھوڑی سی ٹوٹی پھوٹی باتیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شوال مکرم میں بھی اسی طرح ذوق و شوق سے عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس طرح رمضان مبارک میں توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے علاوہ ہم بہت سے سلسلے شروع کرنے والے ہیں، جوڑتے رہیے، لوگوں کو جوڑتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ذو القعدہ کے کیا خاص وظائف ہیں انشاءاللہ کا ذکر انشاءاللہ ماہ ذو القعدہ کی شروع ہوتے ہی انشاءاللہ ذکر کریں۔